رہ سکتے ہیں، اس کے بعد ہمیں پھر ہنس بن کر اڑنا پڑتا ہے۔ ہمیں آزاد کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، لیکن وہ انسان کی برداشت سے باہر ہے۔ شفا نے ضد کی، مجھے بتاؤ۔ بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر بڑے بھائی نے بھاری دل سے کہا، تمہیں 6 سال تک نہ ایک لفظ بولنا ہے، نہ ہنسنا ہے اور نہ ہی رونا ہے۔ اس دوران تمہیں ہمارے لیے ستارہ پھولوں سے 6 قمیصیں بنانی ہوں اگر گی۔ تم نے ایک لفظ بھی بول دیا یا مسکرا دی تو تمہاری ساری محنت برباد ہو جائے گی اور ہم ہمیشہ کے لیے ہنس ہی رہیں گے۔ یہ سنتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ 6 سال کی خاموشی ایک زندہ انسان کے لیے یہ موت سے کم نہ تھا، لیکن شفا نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور فوراً سر ہلا دیا۔ اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، بس اپنی آنکھوں سے یقین دلایا کہ وہ یہ کر گزرے گی۔ اور جیسے ہی اس نے یہ عہد کیا، 15 منٹ ختم ہو گئے، بھائی دوبارہ ہنس بنے اور کھڑکی سے اڑ گئے۔ وہ پھر اکیلی رہ گئی، لیکن اب اس کے پاس ایک مقصد تھا۔ اگلی صبح اس نے جھونپڑی چھوڑ دی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ وہ جنگل کے سب سے اونچے درخت پر چڑھ گئی اور وہیں شاخوں کے بیچ اپنا بسیرا کر لیا۔ اس نے جنگل سے ستارہ پھول جمع کرنا شروع کیے، جو دیکھنے میں تو خوبصورت تھے، لیکن ان کے تنے سخت اور خاردار تھے۔ جب وہ انہیں توڑتی اور دھاگا بناتی تو اس کی نازک انگلیاں چھل جاتی، خون نکلتا، لیکن اس کے منہ سے ایک سی تک نہ نکلتی۔ دن گزرتے گئے، ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ وہ اکیلی اس درخت پر بیٹھی رہتی، بس قمیصیں بنتی رہتی، نہ کسی سے بات کرتی، نہ ہنستی۔ اس کی دنیا صرف سوئی، دھاگا اور وہ پھول تھے۔ کبھی کبھی اسے اپنے بھائیوں کی یاد ستاتی تو وہ آسمان کی طرف دیکھ لیتی، لیکن ہونٹ سختی سے بھینچ لیتی۔ ایک دن اس ملک کا بادشاہ اسی جنگل میں شکار کے لیے نکلا۔ اس کے شکاری کتوں نے اس درخت کو گھیر لیا جس پر وہ بیٹھی تھی۔ شکاریوں نے اوپر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ پتوں کے درمیان ایک ایسی لڑکی بیٹھی تھی جس کا حسن جنگل کی ویرانی میں چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ انہوں نے اسے آواز دی، نیچے آ جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ جب انہوں نے اصرار کیا تو اس نے اپنے گلے سے سونے کی زنجیر اتار کر نیچے پھینک دی تاکہ وہ اسے لے کر چلے جائیں، لیکن وہ نہ مانے۔ اس نے اپنا قیمتی کمربند پھینکا، پھر اپنے زیورات، لیکن بادشاہ کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ شکاری درخت پر چڑھے اور اسے زبردستی نیچے اتار لائے۔ تم کون ہو؟ اس جنگل میں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ بادشاہ نے کئی زبانوں میں سوال کیا، لیکن اس نے ہونٹ نہیں کھولے۔ اس کی خاموشی میں ایک ایسا وقار اور اصرار تھا کہ بادشاہ کا دل وہیں اس کے قدموں میں گر گیا۔ اسے لگا کہ یہ لڑکی کوئی عام انسان نہیں بلکہ جنگل کی دیوی ہے۔ اس کی آنکھوں میں جو غم تھا اس نے بادشاہ کو بے چین کر دیا۔ بادشاہ اسے اپنے گھوڑے پر بٹھا کر محل لے آیا۔ وہاں اسے ریشم و کمخاب کے لباس پہنائے گئے۔ کنیزوں نے اس کی خدمت کی، لیکن اس کے لبوں پر تالے پڑے رہے۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ وہ اسی گونگی لڑکی سے شادی کرے گا۔ یہ بولتی نہیں، لیکن اس کی آنکھیں وہ سب کہہ دیتی ہیں جو الفاظ نہیں کہہ سکتے۔ بادشاہ نے اپنے دربار میں کہا۔ شادی ہو گئی، لیکن یہ خوشی شفا کے لیے ایک نیا امتحان بن گئی۔ بادشاہ کی ماں، جو ایک مکار اور سازشی عورت تھی، اس شادی سے سخت ناخوش تھی۔ وہ کہتی، یہ جنگلی گونگی لڑکی ہمارے شاہی خاندان کے لائق نہیں۔ کون جانتا ہے یہ کہاں سے آئی ہے اور اس کا خون کیسا ہے؟ ساس کی ان باتوں سے شفا کا دل دکھتا، لیکن وہ خاموش رہتی اور اپنے کمرے میں ستارہ پھولوں سے قمیصیں بنتی رہتی۔